قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعریفات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، درود السلام سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر. مکہ مکرمہ حرمت والا شہر، اور اس شہر کے اندر اللہ کا گھر بیت اللہ جسے ہم کہتے ہیں، کہ جس کے وجود سے ساری دنیا بابرکت ہے اور جس کے وجود سے ساری دنیا قائم ہے. بڑے بڑے گنہگار اس گھر میں جاتے ہیں اور آنسوؤں کے موتی پرو کر، گڑ گڑا کر، شرمسار ہو کر اپنے گناہوں کو معاف کروا لیتے ہیں. اور جب واپس آ رہے ہوتے ہیں تو فرشتہ ان کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ آج تم ایسے لوٹ کے جا رہے ہو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے آئے ہو. وہ بیت اللہ، اللہ کا گھر، حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ سنتا ہے، معاف بھی کرتا ہے. ہر جگہ ہی سنتا ہے، معاف بھی کرتا ہے. وہ چاہے سمندروں کی گہرائی میں کیوں نہ پڑا ہو اور کہہ دے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو وہ وہاں بھی سن کے کہتا ہے جا میں نے معاف کر دیا تجھے. ہر جگہ سنتا ہے. لیکن وہاں کیا معاملہ ہے کہ وہاں گناہوں سے پاک ہو کے آتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آیا ہے. یقینی بات ہے، ایک شخص دور سے معافی مانگتا ہے کسی سے، اور ایک شخص گھر چل کے چلا جاتا ہے، خود ہی پہنچ جاتا ہے دروازے، دستک دے دیتا ہے بھائی میں فلاں آیا کھڑا ہوں، تو اس سے معافی مانگنے آیا، معافی مانگنے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے. اب وہ صرف اسے معاف ہی نہیں کرے گا بلکہ اسے انعام و اکرام سے بھی نوازے گا کہ یار اس بندے نے اتنا دل نکالا ہے، میرے گھر آ گیا. یہ تو بندوں کا معاملہ ہے. اور جب یہ بندہ اتنا لمبا سفر کر کے اللہ کے گھر میں جائے تو پھر اسے اللہ اسپیشلی معاف بھی کرے گا اور اسے انعام و اکرام بھی نوازے گا. کیسے نوازے گا وہ میں اس خطبے کے اندر بیان کروں گا. سب سے پہلے مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف بے شک مومنوں کے لیے، ایمان والوں کا مرکز ہے، ہماری بنیاد ہے، تمام انبیاء کی سرزمین ہے. ہماری اس سے محبتیں ہیں اور جب تک زندہ رہیں گی ہماری ان سے محبت رہے گی. اور کوئی بھی ان کی طرف، اس مقام کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے گا گندی نظر کے ساتھ تو انشاءاللہ اس کی آنکھیں اس کا ساتھ نہیں دیں گی، اچک لی جائیں گی، نکال لی جائیں گی. وہ کوئی بھی ہو، اللہ کے
اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا، اور اہل ایمان ہر دم اس کے دفاع کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے بے شک اس روئے زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا بیت اللہ، اپنا گھر سب سے پہلے بنایا تھا۔ آدم علیہ السلام سے بھی پہلے کا موجود تھا، لیکن اس کی طرف کسی نے توجہ نہ کی۔ انبیاء تھے، مختلف علاقوں میں آتے تھے، بس ان کی ذمہ داری یہ تھی۔ اللہ نے یہ مقام کسے دیا؟ ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا تھا۔ اس سے پہلے جتنی بھی روایات ہیں وہ بنی اسرائیلی ہیں، زیادہ تر حق پہ مبنی نہیں۔ یہ ایک مٹی کا ٹیلا تھا، نشان تھا، علامت تھا، سیلابوں کی وجہ سے یہ مٹ چکا تھا، صرف ایک مٹی کا ڈھیر تھا، ایک پہاڑی نما تھا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم اس کی تعمیر کیجیے۔ اللہ اکبر، 7 بیٹے کو ملایا اور تعمیر کی۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرا گھر بڑا ہی بابرکت ہے اور ہدایت والا ہے، للعالمین، ساری کائنات کے لیے ہدایت والا ہے میرا گھر، میرا بیت اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس میں نشانیاں ہیں، بہت سی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم ہے، اور جو بھی میرے اس گھر میں داخل ہو جائے وہ سمجھ لو امن پا گیا، اللہ کی حفاظت میں آ گیا، امن والا گھر ہے۔ اور جو بھی تم میں سے طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اس گھر کا حج کرے۔ میں نے پچھلے جمعہ بھی ایک بات کی تھی، اگر استطاعت کی بات کروں تو پھر محمد کے گھرانے میں 3 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن قربانی ہوتی تھی۔ اور اس وقت کا حج میں سمجھتا ہوں آج کے حج سے کئی درجے سخت حج تھا۔ دنیا کی کوئی فیسلٹی، سہولت موجود نہیں تھی، کوئی، سوائے زمزم پانی تھا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ کوشش کرتے تھے سردار، لیکن پھر بھی سنگریزوں سے بھری ہوئی زمین، ہر طرف پتھر ہی پتھر، اور آگ اگلتا ہوا سورج، کوئی سائبان نہیں، کوئی درخت نہیں، گرم اور بغیر درختوں اور پودوں کے پہاڑ جن کو دیکھ کے بھی وحشت آتی تھی۔ لیکن محمد الرسول اللہ کے جانثار پھر بھی نکلے۔ آج لوگ کہتے ہیں استطاعت نہیں ہے، سونا کتنا پڑا ہے؟ 15 تولے پڑا ہے گھر میں، 20 تولے پڑا ہے، استطاعت نہیں ہے۔ میرے پاس 10 کروڑ کی گاڑی ہے، استطاعت نہیں ہے۔ میرے پاس 1 کروڑ میرا بینک بیلنس ہے، میری استطاعت نہیں ہے۔ تو شرم آنی چاہیے، اللہ سے ہی حیا کر لو۔ اس بابرکت گھر کی طرف اللہ سے دعا کرو، اللہ ہم سب کو بلائے۔ اور یاد رکھیں اس میں پیسوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس میں پیسوں کا کوئی کنسیپٹ۔ کوئی کہے نا یار میں غریب ہوں، سائیکل پہ پھرتا ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس میں بات ہے تمہارے دل کی کہ اللہ کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ ایک کاغذ چننے والے کی کیا حیثیت ہوتی ہے بتائیے مجھے؟ اسی ملتان کے اندر مجھے ایک دوست سنا رہا تھا، کاغذ چنتا ہے، کاغذ بھی کون سے؟ قرآنی اور راکھ اٹھاتا ہے، بیگ میں ڈالتا ہے اور جا کے دریا میں پھینک آتا ہے۔ اس کا اپنا ایک سوچ ہے، نظریہ ہے، وہ کوئی کام کاج نہیں کرتا، بس سارا دن اس کا یہی کام۔ وہ کہتا ہے ایک دن مجھے ملا، کھڑا ہوا تھا تو پیچھے سے میں آیا تو کہہ رہا تھا، اللہ سے باتیں کر رہا تھا۔ آپ سنیں، میرا موضوع نہیں ہے، بات کہیں اور نکل جاتی ہے، ٹائم ختم ہو جاتا ہے، بھائی ناراض ہوتے ہیں، یہ 5 منٹ اوپر لگا دیتا ہے قاری صاحب، لیکن ایمان تازہ کرنے کے لیے یہ باتیں آ جاتی ہیں تو پھر سنانی پڑتی ہیں۔ اب وہ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ سونے میں تیرے اگے کنی منتاں کیتیاں، میں روز تینوں کہنا ویکھ لا ہون تے مان جا میری، اور تو نہیں مینوں بلائیں گا تو کہنے بلانا ہے، اور سونے ہون تے مان جا۔ کہتا ہے میں اس کی عاجزی انکساری دیکھ کے حیران رہ گیا کہ اس پہ ٹکا نہیں ہے، اور یہ کہہ رہا ہے مجھے لے جا، مجھے لے جا۔ اللہ اکبر۔ کہتا ہے کچھ ہی دن گزرے، میں تو مسکرا کے چلا گیا، ابھی فقیر بندہ ہے، پتہ نہیں کیا باتیں کر رہا ہے، لیکن اس سے کہا اللہ سے بڑا مضبوط تعلق تھا شاید۔ کچھ دنوں کے بعد سفید کپڑوں میں ملبوس آیا، دروازے پہ دستک دی، مجھے گلے ملا، کہتا ہے الحمدللہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں،
کہا تو عمرے پہ جا رہا؟ کہا ہاں میں عمرے پہ جا رہا ہوں۔ وہ فلاں ہے نا اپنے علاقے کا، وہ امیر زادہ، اسے پتہ نہیں کیا ہوا ہے، مجھے بلا کے کہتا ہے تو عمرہ نہیں کرنا؟ میں نے کہا میں نے کرنا ہے۔ کہا پھر تیاری پکڑ، یہ لے پیسے پاسپورٹ کے، جا کے بنوا، باقی سارا میرا خرچہ، جا اللہ کے دربار پہ اور اللہ کو راضی کر۔ اللہ اکبر۔ وہ پیسوں کی بات نہیں ہے، یہ بات ہے محبتوں کی۔ کئی کروڑ پتی نہیں جا سکتے اور کئی کاغذ چننے والے گئے بیٹھے ہوتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو اپنا گھر دکھا دے۔ مکہ مکرمہ، اللہ نے اس شہر کی قسم اٹھائی ہے، لا اقسم بہذا البلد، اس شہر کی قسم، سبحان اللہ۔ اس کی عظمت کیا ہوگی یار جس کی اللہ قسمیں ہو۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر کی قسم، سبحان اللہ۔ اور یہ اس قدر عظمت والا شہر ہے، اس قدر اللہ کا گھر عظمت والا ہے، بیت اللہ شریف اس قدر عظمت والا ہے، اللہ نے اس کی صفائی کی ڈیوٹی نبیوں کی لگا دی، نبیوں کی ڈیوٹی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جب ہم نے اس گھر کو بنوایا، یہ امن کا گھر ہے، ابراہیم علیہ السلام نے جہاں پہ نماز پڑھی تھی اس کو مصلی بناؤ۔ وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا، آپ نے کیا کرنا ہے؟ ابراہیم، آپ نے اور آپ کے بیٹے، تم دونوں نے مل کے میرے گھر کی صفائی کرنی ہے، میرے گھر کی صفائی کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ لِلطَّائِفِينَ، طواف کرنے والوں کے لیے، وَالْعَاكِفِينَ، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، سجدے کرنے والوں کے لیے۔ بیت اللہ کی عظمت کا اندازہ لگائیں کہ جس کے گھر کی صفائی ابراہیم اور اس کا بیٹا اسماعیل کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بڑا محبوب شہر ہے اللہ کی قسم۔ نبی علیہ السلام جب جانے لگے نا تو آپ نے فرمایا تھا، اے مکہ تو مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، اور بے شک اللہ کو بھی روئے زمین میں سب سے زیادہ پیارا، لیکن تیری قوم، یہاں کے رہنے والے مجھے نکال رہے ہیں، ورنہ میں جاتا نا۔ تحدیث نعمت کی طور پہ بتاتا ہوں، اللہ کی قسم، جدہ کے اندر کچھ عرصہ رہا، ہر جمعہ جا کے عمرہ کرتے تھے، لیکن جب بھی بیت اللہ سے نکلنے لگتے اللہ کی قسم آنکھوں سے آنسو آ جاتے، جیسے کوئی اپنا جدا ہو رہا ہو، جیسے کوئی اپنا چھوڑ کے جا رہا ہو، جس کو چھوڑنے کو دل نہ کرتا ہو۔ پھر اندازہ ہوتا ہے کہ میرے محمد کے آنسو ایسے نہیں نکلے تھے، یہ جگہ ہی ایسی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، ہم نے اس کو کعبہ کو احترام والی جگہ بنایا ہے، قیاما للناس، اور لوگوں کے لیے قائم ہے۔ کیا مطلب لوگوں کے لیے قیام؟ مطلب یہ ہے میرے بھائی غور سے سنیں، جب تک بیت اللہ اس روئے زمین پہ قائم ہے اس دنیا کا خاتمہ نہیں ہو سکتا، جب تک، اور اس وقت تک اس بیت اللہ کی کوئی ایک اینٹ بھی نہیں اکھاڑ سکتا جب تک کہ اللہ اس بیت اللہ کو زمین سے اٹھا نہ لے۔ اس کو اللہ اٹھا لے گا، اس بیت اللہ کو اٹھا لے گا۔ کیسے اٹھا لے گا؟ صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب ایک پتلی پنڈلیوں والا حبشی نسل کی ایک انسان، ایک مرد اس بیت اللہ کو گرائے گا، اس سے پہلے پوری دنیا مل جائے اس بیت اللہ کی ایک اینٹ بھی نہیں اکھاڑ سکتی۔ اور اللہ جب اس بیت اللہ کو روئے زمین سے ختم کرے گا، سمجھ لیں کہ اس کے بعد قیامت برپا ہوگی، زمین تباہ و برباد ہو جائے گی، سارا نظام اللہ لپیٹ لے گا۔ اس کی برکت سے دیکھ لیں پوری دنیا کا۔ اور جو یہ دور دور سے پھول جھڑیاں تو نہیں کہوں گا، پٹاخے چھوڑتے ہیں نا، یہ جو حوثی بیٹھے ہیں یمن کے اندر، ہم بیت اللہ کے اندر موجود تھے رمضان المبارک میں، جب وہ حوثی باغی، انہوں نے 8 میزائل بیت اللہ کے اوپر ہٹ کیے، 8 میزائل۔ ہم طواف کر رہے تھے اس میں،
اور طائف کے اندر ان میزائلوں کو گرا لیا گیا۔ ان کی کوشش تھی کہ شاید ہم اس کو گرا لیں گے، لیکن یہ ان کی خام خیالی ہے، یہ میرے اللہ کا گھر ہے، میرے اللہ نے اس کو عزت اور عظمت سے نوازا ہے، اور جو بھی اس کی طرف میلی نظر سے دیکھے گا اللہ اس کو نشان عبرت بناتا ہے کہ نہیں بناتا؟ اللہ اکبر۔ اور بنایا میرے رب نے۔ آپ نے ابرہہ کا واقعہ تو سنا ہے نا، ابرہہ آیا تھا، اس کا ریزن تھا، یہ یاد رکھیں، کفار جب ان کی معیشت، ان کا نظام، ان کا ڈسپلن ڈسٹرب ہونے لگے نا، پھر وہ مسلمانوں پہ بڑی پاور سے حملہ کرتے ہیں۔ اور جب نماز روزے پڑھنی ہے بھائی، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ سارا پاکستان نمازی ہو جائے، سارا پاکستان روزے دار ہو جائے، سارا پاکستان نفل پڑھنے لگ جائے، تہجد پڑھنے لگ جائے، اللہ کی قسم امریکہ کو کچھ ہونے والا نہیں۔ وائٹ ہاؤس میں افطاریاں ہوتی ہیں، بھائی آپ کہاں کھڑے ہیں؟ تکلیف کب ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، جب اس کے ڈالر کو چیلنج کرو، اس کے حکم کی نافرمانی کرو، ورلڈ آرڈر صرف اللہ کا مانو، اللہ کی زمین پہ اللہ کے نظام کی بات کرو، پھر وہ کہے گا اس کو مارو، یہ ہے اصل دشمن۔ نماز روزے کا کیا ہے؟ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے پڑتا ہے جب اس کے نظام کو چیلنج کرو گے، اس کی ڈیموکریسی کو چیلنج کرو گے، اس کے سیکولرزم کو چیلنج کرو گے، اس کے نیشنلزم کو چیلنج کرو گے، اس کے سوشلزم کو چیلنج کرو گے، پھر وہ پکڑے گا آپ کے گربان سے اور آپ کا نام مٹانے کی کوشش کرے گا۔ ابرا بھی اس لیے آیا تھا، ابرا یمن کا گورنر تھا، اس نے کیا دیکھا؟ اس نے دیکھا یہ قریبی ایک علاقہ ہے مکہ، اور اس کے اندر ایک بیت اللہ ہے جسے لوگ بیت اللہ کہتے ہیں، اس کی وجہ سے پوری دنیا کے لوگ ادھر آتے ہیں، اور اس کا سیاسی نظام بھی پوری دنیا میں مشہور ہے، اور اس کا تجارتی اور معاشی نظام بڑا مضبوط ہے۔ لوگ آتے ہیں ایک بلڈنگ کو دیکھنے کے لیے، کیوں نہ میں بھی ایک بلڈنگ بناتا ہوں، میں بھی ایک بلڈنگ بناتا ہوں۔ اس نے بلڈنگ بنائی، ایک کلیسا بنایا بہت بڑا، اتنا بڑا اور اتنا عالی شان کہ پوری دنیا میں اس جیسی بلڈنگ کوئی نہیں تھی، لیکن ایک بھی بندہ اسے دیکھنے نہیں گیا، کوئی بھی نہیں گیا، اسے پتہ ہی نہیں تھا یہ اس ذات کا گھر ہے جس نے ابراہیم کو کہا تھا ابراہیم تیرا کام ہے آواز لگانا اور پوری دنیا کے کونے کونے تک یہ دعوت پہنچانا، میرا کام ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی، ابراہیم علیہ السلام ایک بندہ کتنی آواز نکال لے گا؟ میں خطیب بندہ ہوں، سپیکر ہٹا دو تو شاید 200 بندوں کو بھی نہ سنا سکے، لیکن اللہ نے ابراہیم کی آواز پوری دنیا میں پہنچائی اور لوگ آئے۔ ابرا اس نے کہا کوئی بھی نہیں آیا، بڑا پریشان کہ مکے والے بڑے تکڑے لوگ ہیں، کوئی مسئلہ ضرور ہے۔ کسی نے آگے بڑھ کے اس کلیسا کے اندر پخانہ کر دیا، اسے موقع چاہیے تھا، اسے موقع چاہیے تھا ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی طرح، اسے موقع چاہیے تھا، وہ پھر چلا، اس نے عراق، شام، لیبیا، یمن، اللہ اکبر، کیا برما اور کیا افغانستان اور یہ سارے علاقوں کو رگڑنے کے لیے نکلا۔ اب کمپیریزن کر لیا کریں، وہ بھی نکلا 60,000 کا لشکر لے کے، 60,000، جس میں بہت زیادہ تعداد میں ہاتھی تھے۔ اللہ اکبر، نکلا وہ۔ پھر جب آیا مزدلفہ کے قریب، پیچھے ایک میدان کے اندر ڈیرا لگا لیا اس نے، عبد المطلب کے 200 اونٹ پکڑ لیے، لوگوں کے جانوروں پہ، مالوں پہ قبضہ کر لیا، کئی لوگوں کو قتل بھی کر دیا۔ عبد المطلب ہوشیار ہوا کہ شاید ہم سے لڑنے آیا ہے، اپنے عربوں کو تیار کیا، قریشی ہو، ہاشمی ہو، تکڑے ہو جاؤ، ابرا ہے، لڑنا ہے ہم نے۔ وہ بزدل نہیں تھے، بزدل نہیں تھے وہ، لیکن انہیں پیغام بھیجا گیا کہ وہ تم سے لڑنے نہیں آیا، وہ بیت اللہ کو گرانے آیا ہے۔ عبد المطلب نے کہا اچھا یہ معاملہ ہے، چلو دیکھتے ہیں۔ پہنچ گیا، بات چیت ہوئی،
کہا عبد المطلب نے. ابرا نے سمجھا شاید بیت اللہ کی ڈسکشن کرے گا, کوئی معافی مانگے گا, کوئی شرمندہ ہوگا, سوری کرے گا. عبد المطلب نے کہا میرے 200 اونٹ نکالو. وہ حیران ہوا, اس نے کہا یہ کیا بات, بیت اللہ کی کوئی فکر نہیں. اس نے کہا سن, اللہ کی قسم آج کے مشرکوں سے عبد المطلب کا عقیدہ کئی درجے چنگا تھا. حالانکہ وہ بھی کوئی دین پہ نہیں تھا, اسلام پہ نہیں تھا, ملت ابراہیم پہ نہیں تھا, پھر چکا تھا, لیکن اس کا عقیدہ پھر بھی اتنا مضبوط. اس نے کہا 200 اونٹوں کا مالک میں ہوں, میرے اونٹ واپس کر, اور اس گھر کا مالک اللہ ہے, وہ خود ہی تیرے ساتھ نبڑ لے گا. آج کا مشرک کہتا ہے پیٹ کی جنگ ساوے چولے والے نے جتائی ہے. انا للہ و انا الیہ. فتح مل جائے تو ساوے چولے, اور ہار جائیں تو اللہ کی مرضی. ہائے تیرے عقیدے پہ افسوس کہ جب نقصان ہو جائے تو اللہ کی مرضی, اور جب پتر مل جائے تو پیران دیتا. عبد المطلب نے کہا اس گھر والا جانے اور اس کا رب جانے, وہ جو مالک ہے وہی کر لے گا, میرے اونٹ واپس کر. 200 اونٹ لیے, علاقہ خالی کیا, ایک سائیڈ پہ ہو گیا کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. پھر ہوا اللہ اکبر, اللہ نے اپنے لشکروں میں سے ایک لشکر ابابیل, چھوٹا سا پرندہ, چھوٹا سا, سمندر کی طرف سے اٹھے, ہزاروں کی تعداد, لاکھوں کی تعداد میں. اس دن سورج چھپ گیا, سورج کی روشنی ختم, ہر طرف اندھیرا چھاتا گیا. ابرا نے اپنے ہاتھی کو تیر مارا, چل آگے. ہاتھی کس کی مخلوق ہے؟ اس نے کہا میں نے نہیں جانا آگے, تو تو پاگل ہے, ہم نہیں ہیں, ہم اللہ کے مخلوق ہیں, ہم آگے نہیں جائیں گے. بڑے مارے نیزے, آگے نہیں چلا. ابابیل آئے, ایک چھوٹا سا کنکر منہ میں, 2 ہاتھ کے اندر. آج بھی وہی اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور بولو کوئی ہے کہ نہیں ہے؟ ایٹم بم فلاں فلاں. ہم کچھ کہیں گے تو پھر شکایت ہوگی. آئے لشکر, اللہ کی قسم آئے, اٹھے, اور آ کے انہوں نے کیا, وہ چھوٹا سا کنکر پھینکتے تھے. بس ہمارا کام ہے پھینکنا, اسے ایٹم بم بنانا کس کا کام ہے؟ AK-47 تھی نا ان کالی پگڑی والوں پہ, کوئی ایٹم بم نہیں, کچھ نہیں. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. تمہارا کام ہے پھینکنا, اس کو ایٹم بم بنانا میرے رب کا کام. ایسی کی تیسی امریکہ کی. اللہ اکبر. ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں مر گئے تب بھی کامیاب, بچ گئے تب بھی کامیاب. ہم تو کسی حال میں شکست خوردہ اور ناکام ہو ہی نہیں سکتے. ایسے ہے کہ نہیں؟ اور بھول تو نہیں گئے سبق. اللہ اکبر. انہوں نے کنکریاں گرائی اللہ کی قسم, اور ایسی کنکریاں گرائی, ایسی. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ, ایسے کر دیا تھا جیسے کوئی جانوروں کا گوبر پڑا ہوتا ہے نا, ایسے بوس کر دیا. 60,000 میں سے اللہ کی قسم ایک انسان اور ایک جانور کچھ بھی نہیں بچا تھا, سب ختم ہو گیا. بیت اللہ کی عظمت, اس کو کوئی بھی چیلنج کرے گا, یاد رکھیں پوری دنیا کی فورسز, اللہ محتاج نہیں ہے تمہارا. بیت اللہ کا ہم دفاع کریں گے, یہ کریں گے, سیاسی نعرے, سیاسی نعرے, اللہ اکبر, کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ اپنے گھر کا دفاع کرنے والا ہے کیا, اور جب تک اللہ کا اذن نہیں آئے گا اس کو کوئی کچھ کر نہیں سکتا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کے لشکر کو ایسے کر دیا جیسے کھایا ہوا بوس, تباہ کر دیا, اور قیامت تک سمجھا دیا. وہ ایٹم بم تو بڑی دور کی بات ہے, بڑی دور کی بات. اللہ اکبر. چھوٹے چھوٹے کنکر. ہم کہتے ہیں نئی طاقت کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, اور تم وہ کردار ادا کرو کہ جو ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو وہ پانی لے کے آنے والی چڑیا کا کردار تھا. اسے پتا تھا میرے پانی سے آگ بجھنے والی نہیں,
لیکن کل قیامت کے روز یہ تو کہیں گے نا کہ اللہ حق والوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ مجھے بھی پتا ہے، ہمیں بھی اپنی حیثیت کا پتا ہے، لیکن انشاءاللہ اس رب جلیل کی عدالت میں جس دن یہ کھڑے ہوں گے ہم کہیں گے اللہ ساری دنیا کے نظام ایک طرف اور تیرے یہ گنہگار بندے صرف تیرے نظام کے لیے کھڑے تھے۔ بس سب کہتے رہے مولوی بے وقوف ہو گئے ہیں، مولویوں کو سمجھ نہیں ہے۔ ہم نے کہا سب کی باتیں قبول ہیں، لیکن انشاءاللہ جب بھی کھڑے ہوں گے انشاءاللہ نظام مصطفیٰ کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ بیت اللہ، اللہ نے اس کی بڑی عظمت رکھی ہے۔ طواف کرنے والا سبحان اللہ، عام طواف، حج والا نہیں، عام طواف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم پہ ایک نیکی لکھ دیتا ہے، ایک گناہ معاف کرتا ہے، ایک درجہ بلند کر دیتا ہے، اور ثواب کی نیت سے مسجد نبوی، مسجد اقصیٰ کے بعد مسجد حرام کا سفر کر سکتے ہیں آپ۔ اللہ اکبر۔ اور اس سے بڑھ کے جو شخص بیت اللہ کے حج کے لیے نکلتا ہے، سنیے، بیت اللہ کے حج کے لیے نکلتا ہے نا، آپ ملتان سے، اللہ ہمیں اگلے سال لے جائے، اور آمین کہہ دو۔ پیسوں کی بات نہیں کرنی، پیسے بڑے ہیں اللہ کے پاس، ٹھیک ہے نا، پیسے بڑے ہیں کس کے پاس؟ پیسوں سے نہ گھبرایا کرو، کمیٹیاں ڈالتے رہتے ہیں پھر بھی نہیں جا سکتے۔ بات ساری محبت کی ہے میرے بھائی، محبت کی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ہمارا ایک دوست ہے جاننے والا، وہ بھینسیں جانور پالتا تھا، یہ بچھڑے بچھڑے، مجھے پہلے نہیں پتا تھا، حالانکہ میرا قریبی دوست تھا، کسی نے مجھے بتایا، کہتا ہے پتہ ہے وہ عمرے پہ کیسے گیا تھا؟ میں نے کیسے گیا تھا؟ کہتا ہے اس نے فلاں بندے کے بچھڑے پالے، عید والے دن مالک بڑا خوش تھا، کسی نے اسے کہا کہ یہ بڑے تکڑے لوگ ہیں، جو بھی مانگ لے گا نا انشاءاللہ یہ دے دیں گے۔ کہا اچھا۔ اس نے 5000 نکالے کہ چاچا جی آپ نے بڑے اچھے بچھڑے پالے ہیں۔ اس نے کہا مجھے 5000 نہیں چاہیے۔ کیا چاہیے؟ کہا میں اللہ کے گھر کا عمرہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، 1 ٹکا جیب میں نہیں تھا، اور اللہ کی توفیق سے اللہ نے عمرہ کرا دیا۔ اللہ پیسوں کا محتاج نہیں، اللہ تمہارے دل دیکھتا ہے، دل۔ جب دل سیدھے ہو گیا تو انشاءاللہ وہ خود ہی بلا لے گا۔ بیت اللہ کی طرف جو سفر کرتا ہے حج کے لیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنے گھر سے حج کے لیے نکل پڑا، راستے میں موت آ گئی، راستے میں موت آئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک اللہ تعالیٰ اسے حج کا ثواب ہی دیتا رہے۔ یہ بیت اللہ جانے کی عظمت ہے۔ اندازہ لگا لیں کہ اس راہ میں جو مر گیا قیامت تک اسے حج کا ثواب۔ سبحان اللہ۔ سیدھے راہ پہ رہو، اللہ کی قسم آپ کسی بھی نیکی کے راستے پہ اگر مر جائیں گے نا تو انشاءاللہ قیامت تک اللہ آپ کو وہ نیکی عطا کرتا رہے گا۔ اور اگر آپ مر گئے شیطان کی راہ پر، زنا کی راہ پر، چوری اور شراب کی راہ پر، تو میرے بھائی قیامت تک وہی جرم اور وہی سزا ملتی نہیں۔ اللہ اکبر۔ بیت اللہ، سبحان اللہ، میرے نبی نے فرمایا تھا، مسند احمد کے اندر آتا ہے، جس نے 1 نماز بیت اللہ کی پڑھ لی اللہ اسے 1,00,000 نمازوں کا اجر دے گا۔ 1,00,000۔ سبحان اللہ۔ اور 21 دن کا عمرہ کرو، نمازوں کو ضرب دے لو، کتنا اجر ہے۔ سبحان اللہ۔ بیت اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا مہمان حاجی اللہ کا مہمان ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے، اور اللہ اس کی میزبانی کرتا ہے۔ کس طرح؟ فرمایا یہ جو مانگتا ہے اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے، یہ اللہ کا مہمان ہے۔ سنیے، حج کرنے والا جب گھر سے نکلتا ہے حج کی نیت سے، اللہ اس کے ہر قدم، آپ پاکستان سے، آپ کے ملتان سے، آپ ذرا گوگل میپ کھولنا اور اس پہ لکھنا کہ مکہ المکرمہ کا کتنا ڈسٹینس ہے، آپ کو بتا دے گا کہ اتنے کلومیٹر ہے، اتنے کلومیٹر میں اتنے قدم ہوتے ہیں۔ آپ ضرب لگا لینا، 1 قدم جو بیت اللہ کی طرف حج کی نیت سے چلتا ہے اللہ اسے 10 نیکیاں دیتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے اور 10 درجے جنت میں بلند کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ہر قدم کے بدلے 10 نیکیاں۔ طواف کے بعد اگر 2 نفل جب پڑھ لیتا ہے
مقام ابراہیم کے پاس ایک اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے غلام آزاد کرنے کا اجر عطا کرتا ہے۔ جو صفا مروہ کے چکر لگاتا ہے حاجی، فرمایا 70 غلام اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آزاد کرنے کا اللہ اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ یوم عرفہ جس دن حاجی عرفہ میں اکٹھے ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں یوم عرفہ، اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان پر فخر کرتے ہوئے فرماتے ہیں حاجی صاحب اگر تیرے گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہیں، بارش کے قطرات کے برابر ہیں، سمندر کی جھاگ کے برابر ہیں یا اس سے بھی زیادہ، حاجی صاحب تیری سارے گناہ میں نے معاف کر دیے۔ اچھا اب جا مزدلفہ کی طرف، شام ہو گئی ہے، مزدلفہ کی طرف جا۔ اور جب یہ اس طرف جاتا ہے اللہ فرماتا ہے حاجی صاحب جس کے لیے تو نے دعائیں مانگی تھی میں نے تجھے بھی معاف کر دیا، اور جس کے لیے تو نے دعائیں مانگی تھی میں نے انہیں بھی معاف کر دیا۔ کرو ابھی واٹس ایپ جمعے کے بعد جتنے حاجی گئے ہوئے کہ یار میرے لیے یہ دعا مانگ نہیں کہ اللہ تیرا ایک گنہگار بندہ ملتان میں بھی بیٹھا ہے، اللہ وہ بڑا آج دن انکساری سے کہہ رہا تھا کہ اللہ کے سامنے میں بارگاہ میں دعا کر دے کہ اللہ مجھے معاف کر، سب کر دو واٹس ایپ اپنے عزیزوں کو جاننے والوں، اگر ان کی زبان سے دعا نکل گئی تو انشاءاللہ یوم عرفہ کی شام جہاں اللہ ان سارے حاجیوں کو معاف کرے گا، ملتان والوں انشاءاللہ تمہیں بھی معاف کر دے گا۔ میں تو 2-4 مرتبہ کہہ چکا ہوں، آپ بھی جمعہ کے بعد ضرور کہیے گا اللہ اکبر۔ اس کے بعد حاجی جب جمرات کو کنکر مارتا ہے تو ہر کنکر کے بدلے میں اللہ ایک کبیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جب سر مڈاتا ہے ہر بال کے بدلے اللہ ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ اور جب طواف اس طرح جب یہ سارے کام کمپلیٹ کر لیتا ہے فرشتہ آ کے اسے مبارکباد دیتا ہے، کہتا ہے آج تو ایسے ہو گیا ہے جیسے تو ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے آیا ہے۔ جب یہ طواف الوداع کر لیتا ہے نا پھر فرشتہ آ کے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتا ہے، کہتا ہے اللہ کے بندے اللہ نے پچھلے تیرے سارے معاف کر دیے ہیں، اب آگے اچھے عمل کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اور یہاں لوگوں نے ٹرینڈ بنا لیا حج کر کے آ کے زیادہ فراڈ شروع کر دو، پچھلے تو میں معاف کروایا، کوئی معافی نہیں کروایا، واللہ کوئی معافی نہیں۔ اگر تیری نیت یہی ہے نا کہ میں معاف کروا کے پھر لوگوں کو کاٹوں گا تو یاد رکھ تیرا کوئی اجر نہیں، تو سب ضائع کر رہا ہے۔ تو حاجی صاحب ضرور ہے لیکن اللہ کی نظروں میں تیرا کوئی حج قبول نہیں۔ حرام کھاتا ہے، حرام کھلاتا ہے، حرام سے حج کرتا ہے، کاہے کی تیری حج؟ کوئی حج نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ یوم عرفہ کے روز بھی معاف کرتا ہے، طواف الوداع کے بعد بھی معاف کرتا ہے۔ میرے بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا رب، میرا پروردگار ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی توفیق دے، عمرہ کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ عشرہ ذو الحجہ، غور کیجئے گا میری طرف، بڑے قیمتی دن شروع ہو چکے ہیں۔ ایک جمعہ ہوتا ہے عام دنوں کا اور ایک جمعہ ہوتا ہے ذو الحجہ کے دنوں کا۔ یقین جانیں یہ جمعہ باقی جمعوں سے بڑی فضیلت والا ہے۔ ان دنوں میں کیے ہوئے اعمال اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ ذرا سا تکڑے ہو جائیں اللہ کے لیے، ہمت کر لیں۔ آپ نے اب کام کون کون سے کرنے ہیں اس بات کو سوچ سن لیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، تو یہ بڑے ہی قیمتی دن ہیں، اس کو آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ آپ ہمت کریں گے نا انشاءاللہ سارے اللہ کے لیے، بس یہ 10 دن ضائع نہ کیجیے، بڑے قیمتی دن ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جتنے بھی دن ہیں سارے دنوں سے افضل دن یہ 10 دن ہیں۔
ساری دنیا کے جتنے دن آئے سب سے افضل دن عشرہ ذوالحجہ، یہ قربانی کے 10 دن جو ہیں اللہ کو بڑے محبوب۔ صحابی نے سوال کیا اللہ کے نبی، ایک شخص میدان جہاد میں جہاد کرتا ہے، اس سے بھی بڑھ کے؟ فرمایا ہاں، اس جہاد کرنے والے سے بھی بڑھ کے اگر کوئی یہاں عمل کرے گا اللہ اس کو اجر دے گا، لیکن اگر وہ جہاد کرنے والا شہید ہو گیا تو پھر شہید کے درجے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی شہادت ملی تو تب اس کا برابری یا اس سے آگے نکل سکتا ہے، ورنہ کوئی اس سے آگے نہیں نکل سکتا۔ اس 10 دنوں کو پکڑ لیں، اللہ کی قسم اپنے رب کو راضی کر لیں، اتنا اجر ہے آپ سوچ نہیں سکتے، آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ 2 نفل ان دنوں میں پڑھنا اور عام دنوں میں پڑھنا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ چلے ہم مکہ نہیں جا سکے، بیت اللہ نہیں جا سکے، 1 لاکھ نمازوں کا اجر نہیں لے سکے، انشاءاللہ یہی میرا رب دے دے گا۔ آپ ہمت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سنن ابو داؤد کے اندر حدیث آتی ہے، نبی علیہ السلام 9 دن روزہ رکھتے تھے، کیونکہ روزے سے بڑا عمل ہی کوئی نہیں، ہر ٹائم نیکی۔ آپ سوئے پڑے ہوں گے نیکی، آپ بیٹھے ہیں نیکی، کیوں؟ آپ عبادت کی حالت میں بیٹھے ہیں۔ اگر ہمت ہے تو روزے رکھیں، اگر ہمت ہے، ٹھیک ہے، فرض نہیں ہے، ہمت کی بات ہے، جسے اللہ استطاعت دے وہ کرے۔ اس کے بعد نوافل کا اہتمام کریں، نوافل پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اللہ کا مقرب بندے بن جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے جو زیادہ نفل پڑھتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے جبریل کو میں اس سے محبت کرتا ہوں، ساری کائنات کے فرشتوں کو حکم دے کہ وہ بھی اس سے محبت کریں۔ نفل پڑھیں زیادہ سے زیادہ، تسبیح سن لیں، ان دنوں کے اندر زیادہ پڑھنے والی تسبیح آسان سی ہے، جو میرے بھائی ان پڑھ ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمیں نہیں آئے گی، سن لیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ پھر سن لیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ کتنی ہو گئی؟ 4۔ پڑھنی کتنی ہے؟ ہمت کر لیں، اللہ کی قسم ہمت کر لیں، 1 گھنٹہ لگے گا، 1000 بار پڑھ لیں۔ اور اس کے اجر کو میرے پاس اب کیلکولیٹر نہیں ہے کہ میں آپ کو جمع تقسیم کر کے دوں کہ اتنا اجر ہے، اتنا اجر، آپ کے کیلکولیٹر کے ڈیجٹ ختم ہو جائیں گے، اتنی نیکی ہیں۔ 1 گھنٹہ لگے گا، بس بیٹھ جائیں، کاؤنٹر پکڑیں اور 1000 بار یہ چاروں پڑھ لیں۔ یقین جانیں، رب کعبہ کی قسم ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، یقین جانیں اتنا اجر ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ فرض نماز کا اہتمام کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، صدقہ خیرات کریں، غریبوں کو کھانا کھلائیں۔ مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، لوگ رو رہے ہیں۔ ہم نے اب 39-40 کے ہم بھی ہوئے کھڑے ہیں، ہم نے دیکھا ہے مہنگائیاں آتی رہی، لیکن اب لوگ رونے لگ گئے، اب لوگ رونے لگ گئے۔ غریبوں کو کھانا کھلائیں، راشن دیں، کھانا کھلائیں، تلاش کریں سفید پوش لوگوں کو، اللہ کے بندوں کا خیال رکھیں، گناہوں سے اجتناب کریں۔ سب سے پہلے موبائل کا پیکیج آج سے ختم، صرف واٹس ایپ جو آپ نے کام شام کرنا ہے کریں، باقی پیکیج روک دیں۔ اگر کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے اس کے علاوہ جو دنیا داری میں کرتا ہے، کوئی بزنس کے حوالے سے دیکھتا ہے، دوسرا تیسرا، ابھی روک دیں۔ فلمیں گانے تو ہر ٹائم منع ہے نا، جو کچھ جائز کام اگر آپ کرتے ہیں اسے بھی روک دیں، ادھر آ جائیں اللہ کے ذکر کے اندر۔ سب سے پہلا کام یہ کریں، گناہوں سے اجتناب کریں، آنکھوں کا، زبان کا، کانوں کا، قدموں کا، ہاتھوں کا، جسم کا استعمال اچھے کام پہ کریں۔ ان 10 دنوں میں خصوصاً خیال کریں۔ اللہ اکبر۔ قربانی کریں، اللہ طاقت دے، قربانی ضرور کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ مال میں کمی نہیں آنے دے گا۔ اور اس کے بعد عید، جسے ہم عید کہتے ہیں، عید منائیں، ضرور منائیں، خوشی منائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ کھیل کود کرنا کریں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی کشتی کا کھیل کریں، تیراکی کا، نیزہ بازی کا، دوڑ لگائیں ایک دوسرے کے ساتھ، جو جائز کھیل ہیں سارے کریں، خوشی منائیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کی حد میں رہیں۔ اللہ اور رسول کی شریعت سے نکل کے خوشی منانا خوشی نہیں ہے، جہنم کا راستہ ہے، جہنم کا راستہ ہے۔ اب چاند رات کو اگر ہماری کوئی ماں بیٹی جا کے باہر مردوں سے مہندیاں لگوائے تو ہمارے لیے ڈوب کے مر جانے کا مقام، یقین جانے، ڈوب کے مرنے کا مقام۔ ہماری غیرت کا جنازہ نکل جائے کہ کوئی غیر محرم میری بہن، ماں، بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے اسے مہندی لگا،
اور جبکہ یہ مہندی لگوانا بالکل جائز نہیں ہے. جائیں اپنے اپنے علماء سے پوچھ لیں, کوئی اس پہ فتویٰ دے تو مجھے بتانا, میں معذرت کر لوں. عورت کا ہاتھ کے پیچھے اور بازوؤں پہ مہندی لگانا جائز نہیں ہے. میں کل بھی اسی موقع پہ تھا, آج بھی اسی موقع. یہ زیب و زینت میں آتا ہے جو ظاہر کر کے سونے ہاتھ اور پاؤں بنا کے غیر محرموں کو دکھانا جائز نہیں ہے بالکل. چاند رات کو مائیں بہنیں بے پردہ ہو کے روڈوں پہ نکلے, انا للہ و انا الیہ راجعون, اور نوجوان بھی نکلیں, سبحان اللہ. انہیں کوئی میں اپریشیٹ نہیں کرنے لگا کہ شاباش تم تو لڑکے ہو. اللہ کی پکڑ اتنی آئے گی جتنی عورتوں پہ تو آئے گی. اپنے گھروں میں بیٹھو, ماں باپ کے ساتھ بیٹھو, خوشی مناؤ. الحمدللہ اللہ نے خوشی بھیجی ہے, عید کا دن ہے. میں نہیں کہتا کہ سارا دن تم مسجد میں ہی بیٹھے رہنا. جاؤ رشتہ داروں میں ملو, پیار محبت بڑھاؤ, دوستوں کو ملو, آپس میں بیٹھو, کوئی حرج نہیں. لیکن اللہ رسول کی نافرمانی کرنی اور نہیں کرنی نا انشاءاللہ. اور 10 دن محنت کرو گے نا, اللہ آپ سب کے اعمال قبول فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کی نیکیاں قبول فرمائے. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.